بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، ان عظمتوں اور شانوں میں سے آج ایک شان ختم نبوت، اس کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ اولاً قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات جو عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، ان میں سے چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اولاً سورۃ الاحزاب سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ اس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، یعنی خاتم النبیین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری اور حتمی نبی ہونے کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ لفظ خاتم کا معنی جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، اور مہر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے کسی کو خط لکھا جاتا ہے تو آخر میں اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے، کہ مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کوئی نئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جو داخل ہے وہ اس سے خارج نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب اب ختم نبوت آپ کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ اب نبوت آپ سے آگے جا نہیں سکتی ہے اور کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیہ مبارکہ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جہاں متقین کی صفات کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وبالآخرۃ ھم یوقنون ارشاد فرمایا، یہاں آخرت سے مراد قیامت ہے، یعنی جو آپ پر ایمان لایا، جو آپ پر اترا اس پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا جو اس پر ایمان لایا، وہی متقی ہے، وہی مومن ہے۔ تو اس کے بعد آخرت کا لفظ آیا، یعنی اب قیامت تک میرے پیارے محبوب تیرے سے نبوت آگے نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سے نبوت کی ضرورت بھی آپ کے بعد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کے منصب بیان کیے تو ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے اس احسان عظیم کو بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، تو اس میں یتلو علیہم آیاتہ یعنی تلاوت قرآن ہے، دوسرا ویزکیہم تزکیہ نفس ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ تو آپ کے بعد تلاوت قرآن کریم یہ قراء حضرات کے پاس حفاظ کے ساتھ یہ شعبہ خاص ہے، وہ اس کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے صوفیہ تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور علماء، مفتیان، محدثین وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں، جو آپ کے منصب تھے، وہ آسان طریقے سے اسی طرح سے جاری اور ساری ہیں، لہٰذا آپ کے بعد اور کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔